اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ وقت کی اہمیت اور وقت کی اہمیت کی کیا بات ہے، اس پر علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرما دے تو مزید بات ہو۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس نے اس کی قدر کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کی قدر نہ کی وہ ناکام ہے۔ اور اس کی ناکامی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دعا مانگنے والے جبریل امین اور آمین کہنے والے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح دیکھیں رمضان مبارک پورا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں ایک پاکیزہ ماحول عطا فرمایا، شیاطین قید ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کا ماحول عطا فرمایا، دنوں کو بھی نیکی ہے، راتوں کو بھی نیکی ہے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ اللہ کا بھیجا وہ مہمان ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن ایک پورے مہینے کی تربیت ہے، پورے مہینے کا ایک روٹین ہے، وہ ہمیں دے کے جا رہا ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ وہ جو روٹین اور وہ جو تربیت ہے وہ ضائع نہ ہو، بلکہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ کیا بات۔ اور یاد رکھیں کامیابی، جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ وقت کو جس نے استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے استعمال نہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم اس قیمتی زندگی کو جو ہے دراہم اور دنانیر اور پیسہ اور جائیداد بنانے میں لگا دیں۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کامیابی کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ جی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے رب کے نام کا چرچا کیا اور نماز پڑھی۔ تو کامیابی یہ ہے کہ جس نے وقت کو قیمتی بنا لیا، اور قیمتی بنانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے وقت کی قیمت وصول کی۔ دیکھیں وقت انمول ہے، زندگی انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کی بہترین قیمت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اپنے وقت کو نیکی میں گزاریں گے تو ہمیں اس کی قیمت مل رہی ہے۔ وہ جس طرح بغداد میں ایک شخص بیٹھا برا بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ پر رحم کرو، کیونکہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا راس المال پگھلا جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، انتظار نہیں کر رہا۔ تو یہ تھے کہ یہ زندگی بھی پگھلی جا رہی ہے، گزری جا رہی ہے، اس نے ہمارا انتظار نہیں کرنا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کی قیمت وصول کریں۔ یہ جو سانسیں ہیں ان کی قیمت وصول کریں، اور وہ قیمت کیا ہے کہ ان سانسوں کو اللہ کی یاد میں گزاریں، حضور کی یاد میں گزاریں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بہت ضرب المثل جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایک اور بھی چیز ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، اس میں کیا پیغام موجود ہے، کیا میسج ہے اس بات میں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا؟ مفتی صاحب اس تناظر میں کیا کہیے گا؟ جی یقیناً یہ بھی بہت نصیحت آموز ضرب المثل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ضرب المثل پہ بڑی تفصیلی بات کی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت نے وقت کو، ٹائم کو، دن اور رات کو، مہینوں اور سالوں کو، ان کو ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ وہ نظام اسی طرح رواں دواں ہے۔ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند بھی اپنے مدار میں چل رہا ہے، زمین اور آسمان بھی اپنے فرائض کو ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف یہ انسان ہے جو غفلت میں پڑا ہے، ورنہ ہر شے کو اللہ رب العزت نے جس وقت اور جس مدار اور جس شیڈول کا پابند فرمایا ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے، اسی کی قدر کر رہا ہے۔ انسان کو چونکہ اختیار بھی دیا اور اس کو آزمائش میں ڈالا، اس کو مکلف بنایا، تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہ چیزیں تذکیر کے درجے پر ہیں۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس کو اگر ہم اس حدیث مبارکہ سے سمجھیں جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت فرمایا اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے درج فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، یعنی وہ 5 چیزیں اگر گزر گئیں وہ انتظار نہیں کریں گی تمہارا، ان کو اگر آپ نے گزار دیا اور ضائع کر دیا تو پھر تم نے اپنا قیمتی اثاثہ ضائع کر دیا۔ تو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 سے پہلے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی میں آپ مجاہدہ کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں، ابھی قیام لمبا کر سکتے ہیں، مشقت اٹھا سکتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت، درس، تدریس، بہت ساری آپ اعمال عبادات کو جمع کر سکتے ہیں، سرگرمیوں کو۔ اور اگر یہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، تو پھر بڑھاپے میں جب جسم ہی تساہل پسندی کا شکار ہو جائے گا تو اس کی چستی ختم ہو جائے گی، طاقت اور توانائی مزمحل ہو جائے گی، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو اس وقت اللہ کی عبادت اور بندگی بھی اپنے ذوق کے مطابق نہیں ہو پائے گی، شوق ہوگا بھی صحیح، دل چاہے گا بھی صحیح تو نہیں ہو پائے گی۔ تو لہٰذا
جوانی نے انتظار نہیں کرنا، آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے، اسے قیمتی جاننا ہے۔ ایسے ہی دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحت اور بیماری دونوں چیزوں کو انسانی زندگی میں ایک سرکل کے اندر رکھا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، کسی کی زندگی میں بیماری کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی طویل ہے، کسی کی مختصر ہے، کسی کی سنگین ہے، کسی کی خفیف ہے، مگر ہر ایک کی زندگی میں ہے۔ لہٰذا صحت کو غنیمت سمجھو، اس نے بھی آپ کا انتظار نہیں کرنا۔ اگر اس صحت کی ٹرن گزر گئی، اس کی باری گزر گئی اور اس کی جگہ بیماری آ گئی، تو پھر تم اس وقت پچھتاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا یہ تمہارا انتظار نہیں کرنے والی۔ اسی طرح تیسری چیز آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غنا کو، خوشحالی کو غنیمت سمجھو محتاجی اور فقر کے آنے سے پہلے، کہ اگر اللہ پاک نے کچھ وسائل عطا فرمائے ہیں تو یوں نہ سمجھو کہ یہ سدا بار رہنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی آزمائش کے لیے عطا فرمایا ہو اور پھر کچھ وقت وہ تکلیف اور تنگی کا بھی عطا فرما دے۔ اس خوشحالی میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر کون کرتا ہے، تنگی میں وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو گزار دیں، اس نے آپ کا انتظار نہیں کرنا، پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے، کہ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے، ابھی کچھ زندگی نے آپ کو فرصت دی ہے، تو اسے ضائع مت کریں سو کر، گپ شپ میں، یا ایسی مصروفیات اور مشاغل کے اندر کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اس کو بھی غنیمت سمجھو اپنی فراغت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے۔ اور آخری چیز پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ جس نے زندگی کو غنیمت جانا، اس کی قدر کی، تو پھر اس کی موت بھی اچھی آئے گی۔ تو لہٰذا وقت کبھی ہمارا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت میں ہمیں صحت دی، اس وقت میں صحت کی قدر کرو، جس وقت میں جوانی دی اس جوانی کی قدر کرو، جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنا عطا فرمایا، خوشحالی دی، اس خوشحالی اور وسائل کی فراوانی کی قدر کرو، جس وقت میں اللہ نے ہمیں زندگی دی اس زندگی کی قدر کرو۔ تو جب ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے تو وقت بھی ہماری قدر کرے۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ کتب میں ہم نے درسی کتب میں بھی یہ دیکھا کہ وقت الثمین کے نام سے ایک چیپٹر ہے پورا، کہ قیمتی وقت یا سرمایہ، وقت جو ہے ایک سرمایہ، اس اعتبار سے بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور علماء حضرات محراب و منبر سے اس بات کا بارہا اس بات کے حوالے سے فرمان جاری کرتے ہیں کہ جناب وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اب صرف ماہ رمضان المبارک پر ہی اگر ہم نظر ڈال دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار رمضان آ گیا، نہ ہمیں تاریخ کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہمیں دن کا۔ اصل میں مسلمان کی زندگی ہے ہی ایسی، نمازیں ہوں، اس میں تلاوت ہو، تسبیحات ہوں، اپنے زندگی کے امور ہوں، وقت ایسا ہو جاتا ہے، زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ایک آپ سسٹم کے اندر آ گئے۔ اس کے بعد جب ہم اگلے مہینے میں داخل ہوتے ہیں شوال میں، پھر ہماری وہی تناسانیاں سامنے آتی ہیں، وہی ہمارا تساہل سامنے آ جاتا ہے، وہی ہمارے وقت کے ضیاع کے وہ مناظر سامنے آ جاتے ہیں جو 11 مہینے میں ہم روا رکھتے ہیں۔ ایک مہینہ ہمیں اس بات کا یہ درس دے کر جا رہا ہوتا ہے، دیکھو زندگی ایسے گزارنی ہے، اس طرح وقت پر نماز پڑھنی ہے، اس طرح وقت پر روزہ اختیار کرنا ہے، ایسے روزہ افطار کرنا ہے، اس طرح تلاوت کرنی، اس طرح نمازوں کے اوقات ہیں۔ وہ ساری چیز ایک سسٹم دے کر جاتا ہے ماہ رمضان، لیکن اس کو جاتے ہوئے ہم نے الوداع رو رو کر ضرور کہنا ہوتا ہے، لیکن اس کا پیغام ہم نہیں لے رہے ہوتے۔ تو اس پر مزید بات کریں گے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے